الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. مینوں بھی نہیں آ رہی، اتنے نہیں جا رہی آواز، تے مینوں بھی نہیں آ رہی، شاید تانوں آ رہی ہوئے. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، جو کل کائنات دا مالک خالق داتا اور رازق ہے. درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، امام الکل، ختم الرسل، آقا دو جہاں جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تھے. محترم ذی وقار بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور انتہائی قابل عزت، قابل احترام حضرت مولانا حافظ شریف صاحب اور میرے بڑے بھائی علم و عمل فضل دے اندر بڑے
حضرت مولانا محمد طیب محمدی صاحب حافظہم اللہ تعالی اج دے اس پروگرام دے اندر اور انتہائی مختصر نشست دے اندر چونکہ شاید آج محرم دا آخری دن ہوئے یا کل ایک ایسی ہستی اور ایسے سیابی دے بارے چند احادیث تو انہوں سنا کے اجازت چاہاں گا۔ ویسے تو اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام دے اصحاب نو بڑی شان، بڑا مقام، بڑی عزت، بڑا مرتبہ نصیب فرمایا ہے۔ قرآن مجید اندر انہاں دیاں صفات دا ذکر فرمایا ہے، اور پھر صرف انہاں دی صفات دا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ کوئی اگر آپ علیہ السلام دے اصحاب دے بارے کوئی نامناسب الفاظ دا استعمال کردہ تو اللہ رب العزت اس دے مقابلے اندر نبی پاک علیہ السلام دا اصحاب دا دفاع کردے نے اور نال انہاں دی شان نو بیان کردے نے۔ اور میں کولو بات نہیں کر رہا، اللہ پاک دے قرآن اندر اس دی مثال موجود ہے۔ پہلے پارے اندر ابتدائی اوراق اندر اللہ پاک نے کی فرمایا، ذرا چند منٹ اللہ دا قرآن محبت نال، پیار نال، اللہ دی رحمت دی امید رکھ دیاں، اللہ کو جنت دا سوال کر دیاں۔ سنو اللہ پاک نے قرآن اندر کی فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ پابندی تے میں نو پتہ ہوئے گی، جتھے بندے نہ بولن یہی سمجھ ہوندی اسے ڈکیا ہوندہ ہے کہ سبحان اللہ نہیں آکھنی، چلو نہ آکھے ہو لیکن جا کے سن دے رہا جے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ قرآن دے الفاظ تے غور کرے آجے، جدوں اللہ پاک نے اعلان فرمایا میرے پیغمبر تے میرے تے انج ایمان لے آؤ جویں نبی دے اصحاب ایمان لے اندائے، جویں نبی دے اصحاب نے منے آئے۔ جدوں یہ گل لوکاں نو کہی گئی، جدوں یہ گل کافراں نے سنی، آندے کی نے قالو انؤمن کما آمن السفہاء، کیا اسی انج ایمان لے آئیے جویں بے وقوف لوگ ایمان لے آندے نے؟ نعوذ باللہ، او تو ایمان لے آن والے رب دے پیارے نبی دے اصحاب سن، او تو ایمان لے آن والے صدیقین سن، او تو ایمان لے آن والے نیک لوگ سن۔ لیکن جدو انہوں نے نبی پاک دے اصحاب دے بارے نامناسب الفاظ بولے، اللہ پاک نے فرمایا لا انہم ہم السفہاء، میرے نبی دے اصحاب نعوذ باللہ بے وقوف نہیں، یہ وہ لوگ بے وقوف نے جو نبی دے اصحاب دے بارے گل کر دینے۔ اور نبی پاک دے اصحاب کہڑے نے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا 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 ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ مالک کائنات نے فرمایا میرے نبی دے اصحاب کتنے آلہ نے، اے عقل مند نے جڑے صبح و شام رب نو یاد کر دینے، جڑے اپنے رب دا نام لیندے نے، جڑے سوندے نے رب رب کر کے، جڑے اٹھ دے نے رب رب کر کے۔ اور کون نے نبی دے اصحاب؟ آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ مالک کائنات نے فرمایا میرے نبی دے اصحاب متقی لوگ نے، رب نو منن والے نے، میرے پیغمبر نو منن والے نے، قرآن نو منن والے نے، نبی وال نازل ہوندی وحی نو منن والے نے، آخرت نو منن والے نے۔ اور کون نبی دے اصحاب؟ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، میرے نبی دے صحابہ کلمہ پڑھن والے، میرے نبی دے صحابہ ایمان لیون والے، میرے نبی دے صحابہ رب دے فرما برداریاں کرن والے، میرے نبی دے صحابہ روزے رکھن والے، میرے نبی دے صحابہ سچ بولن والے، میرے نبی دے صحابہ صدقہ کرن والے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، میرے نبی دے صحابہ کونے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ میرے نبی دے اصحاب نرمی نال چلن والے، میرے نبی دے اصحاب میٹھے بولن والے، میرے نبی دے اصحاب راتاں جاگن والے۔ اور کون نے میرے نبی دے اصحاب؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے نبی دے اصحاب آپس وچ بڑے ہی نرم نے، کافراں واسطے بڑے سخت نے۔ میرے نبی دے اصحاب سجدے کرن والے، رکوع کرن والے۔ اور کون نے میرے نبی دے اصحاب؟ فرمایا التائبون العابدون الحامدون۔ میرے نبی دے صحابہ توبہ کرن والے، میرے نبی دے صحابہ حمداں بیان کرن والے، میرے نبی دے صحابہ
صحابہ سیریاں ویلے اٹھن والے، میرے نبی دے صحابہ معافیاں منگن والے، اور کون نے میرے نبی دے اصحاب؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ میرے نبی دے اصحاب دے دل تقوی نال پرے ہوئے، رب دے ڈر نال پرے ہوئے، اور کون نے میرے نبی دے اصحاب؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ میرے نبی دے اصحاب دے دل ایمان نال پرے ہوئے، اور کون نے میرے نبی دے اصحاب؟ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ اور کون نے میرے نبی دے اصحاب؟ کدھر قرآن آندہ اولئک حزب اللہ، اور کدھر قرآن کہندہ اولئک هم الراشدون، کدھر قرآن اندم اولئک هم الفائزون۔ اور قرآن ان اصحاب دے بارے کی لکھ جائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور قرآن کی اندر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ میرے نبی دے اصحاب نے جیڑی ہستی دا میں ذکر کرنا چاہنا چند منٹا اندر، یہ ہستی کیڑی ہے جدے بارے میں چند دل دیاں گلاں کرنا چاہنا۔ میں قربان جاواں، میں ابو بکر صدیق دیاں باتاں کرنیاں چاہنا رضی اللہ عنہ۔ اور کون ابو بکر نے رضی اللہ عنہ؟ میں دساں گا جنہاں نو رب نے بھی صدیق کیا ہے، جنہاں نو نبی پاک نے بھی صدیق کیا ہے، جنہاں نو جبریل بھی صدیق کیا ہے، جنہاں نو حضرت علی بھی صدیق کیا ہے۔ میں صدقے جاواں جنہاں نو امام باقر نے بھی صدیق کیا ہے۔ کون صدیق اکبر نے؟ آؤ پہلی گلتے غور کرے آجے، کون ابو بکر نے جنہاں نو رب نے صدیق کیا ہے۔ اے دو مرتبے نے غور کرنا، ایک مرتبہ خلت ہے، ایک مرتبہ صداقت ہے، ایک دا معنی خلیل ہونا، ایک دا معنی سچا ہونا۔ اب مرتبہ خلت غور کرے آجے، رب دے پیارے نبی نے کی فرمایا ہے لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ اگر رب تو علاوہ میرے واسطے کوئی خلیل بناونا جائز ہوندہ، میں ابو بکر نو بنا لیندہ۔ جویں نبی پاک نے فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عمر، اگر میرے تو بعد نبی ہوندے تے عمر ہوندے، مطلب حضرت عمر دا مقام بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز ہوندہ، میں عورت نو کہندہ اپنے خامد نو سجدہ کرے، مانا کیے کہ خامد دی عظمت بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے واسطے اللہ تو علاوہ کسے نو خلیل بناونا جائز ہوندہ تو میں ابو بکر نو بناندہ۔ اور مرتبہ صداقت نبوت دے قریب وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ نبیان دے نال مرتبہ صداقت ہے۔ غور کرے آجے اللہ پاک نے سیدنا ابو بکر نو صدیق کیا ہے۔ اے دلیل تے غور کرے آجے قرآن اندہ والذی جاء بالصدق وصدق بہی اولئک ہم المتقون۔ اس دی تفسیر کی ہے، آؤ میں بیان
بیان کرنا چاہنا میری تفسیر بیضاوی ہے تے دوستان دی تفسیر تبری ہے لکھیا کی ہے والذی جاء بالصدق ہوا رسول اللہ وصدق بہی ہوا ابو بکر جڑا سچیاں گلاں لے کے آیا ہے اور رب دے نبی نے تے جن نے سچ بولے آئے او ابو بکر نے اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو صدیق کیا اگلی بات اللہ پاک دے پیغمبر بھی صدیق کیا دلیل کی ہے مشہور واقعہ مشہور حدیث آپ احد پہاڑ تے نے آپ دے نال سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہاڑ ہلن لگ پہ آپ نے کی فرمایا پہاڑ رک جا تیرے اتے ایک نبی ہے ایک دس دیو صدیق ہے تے دو شہید نے نبی پاک علیہ السلام دی زبان مبارک چوں اللہ پاک نے اخوایا کہ ابو بکر صدیق کے دو باتاں تیسری بات کہ جبریل بھی صدیق ہے میرے پیغمبر علیہ السلام جدو معراج تے گئے ستے آسمانہ دی سیر کی تھی طبقات ابن ساچ لکھے آپ آسمان تے گئے رات دے کچھ حصے میرے پیغمبر علیہ السلام مختلف انبیاء نال ملاقات کی تھی جنت ویکھی جہنم ویکھی آپ واپسی تشریف لے آ رہے نے چوتھے آسمان تے آپ نے کیا جبریل رات دا کچھ حصہ لگ گیا تے میں اینی سیر کر چلا جدو میں جا کے دساں گا تے کوئی گل میری مننے گا بھی کوئی میری گل من بھی لے گا کہ واقعی تسی انج کیتا تے جبریل نے کی کیا اے میرے محبوب جی پریشان نہ ہویا جائے یو صدیقوں کا ابو بکر وہو صدیق اے پریشان نہ ہویا جائے محبوب جی تواڈیاں تصدیقاں ابو بکر کرے گا کیونکہ وہ صدیق ہے پھر میرے پیغمبر واپسی تشریف لے آئے نبی پاک نے ساریاں گلاں سنائیاں میں صدقے تے قربان جاواں حضرت ابو بکر اس وقت نبی پاک دے کول نہیں ایک بندہ کافر دوڑا جاندا ہے حضرت ابو بکر کول جا کے آندہ گل سنی ہے کی اج جڑے نال تو کلمہ پڑھیا ہے تے جدے نام لیندہ رہنا انہیں عجیب گل سنا دیتی ہے رات دا کچھ حصہ ہے ستے آسمان ویکھ آیا ہے جنت جہنم ویکھ آیا ہے اے کہہ کون رہا ہے اے تیرا نبی کہہ رہا ہے تیرے نبی نے گل کیتی ہے حضرت ابو بکر نے یہ گل نہیں کیتی میں نبی پاک کو پوچھنا میں نبی پاک دے نال گل کر کے دسنا ابو بکر کی فرماندے نے جے میرے نبی نے گل کیتی ہے تے ابو بکر گواہی دے رہا ہے کہ واقعی میرے نبی نے سیر کیتی ہے حضرت جبریل نے بھی صدیق ہے اور تسی حیران ہو گے یہ بات مشہور جے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کوئی بندہ گل سناندا کہ اے بات نبی پاک نے فرمائی سی تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دے سن قسم دے بھائی توجہ بس چند منٹ اللہ دی رضا واسطے اونا جانا نہ دیکھو بچیاں دی یہی کفیت رہندی ہے حضرت علی فرمایا کر دے سن کہ بھئی قسم دے کہ اے گل اے حدیث اے بات نبی پاک نے کی تھی اگلی گل کی ہے جدوں کوئی گل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت علی نو سناندے سن
حضرت علی قسم دا مطالبہ نہیں سن کر دے، قسم دا مطالبہ ادو نہیں سن کر دے کہ ابو بکر صدیق ہے۔ آؤ سنو، واقعہ بڑا عجیب ہے۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ ایک کتاب دا نام ہے، جلد 2 صفحہ 332۔ ایک بات بڑی خوبصورت لکھی، امام باقر رحمہ اللہ کو ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھن لئی کہ امام صاحب اے جڑی کھنڈی پھڑی دیئے اے دی اتلی جڑی موٹھے او چاندی دی لوا لئی ہے تے جائز ہے؟ امام باقر فرمان لگے ہاں جائز ہے۔ شاگرد نے پوچھیا، سائل نے پوچھیا امام صاحب کوئی دلیل؟ امام صاحب آندے تو دلیلہ لانا آیا تھے؟ نہیں، انہاں کہہ دی دلیل ہے وے کہ اپنی لاٹھی سوٹی نو دی مٹھ جیڑی ابو بکر صدیق کول سی او دیتے بھی چاندی لگی ہوئی سی۔ اینی گل کئی کہ ابو بکر صدیق کول بندہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت کیا تسی بھی، جیڑا میں حوالہ دیتا ہے کوئی حدیثی کتاب نہیں، مطلب دے رہو، یہ تو آڑے دوستان دی کتاب ہے۔ حضرت کیا تسی بھی ابو بکر نو صدیق مندے ہو؟ حیران ہو گیا۔ الفاظ کی نے فَوَسَبَ الْإِمَامُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، امام غصے نال کھڑے ہو گئے، اپنا چہرہ قبلے وال کر لیا۔ ہون اسی قبلے وال کریے تے اگو کدے ہو جاندہ ہے؟ جدوں اپنا چہرہ قبلے وال کر لیا تے 3 دفعہ کیا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق۔ اور لوگوں میں قسم دے کے آنا، امام باقر فرماندے نے ہاں ابو بکر صدیق ہے، ہاں ابو بکر صدیق ہے، ہاں ابو بکر صدیق ہے۔ وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ صدیق، تے جیڑا بندہ ابو بکر نو صدیق نہیں ماندا فلا صدق اللہ فی الدنیا والآخرہ، او بندہ دنیا تے بھی جھوٹا ہے تے قیامت نو بھی جھوٹا ہے۔ معلوم ہویا امام باقر بھی مندے نے کہ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مضمون دی آخری بات، لوگ پوچھ دینے، سوال کر دینے، اور تسی حیران پریشان ہوندے بعض دفعہ۔ میں کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا، ایک تو آڑے ذہن چ گل بٹھانا چاہنا کہ تو انہوں پتہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کون سن؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کون سن؟ آؤ میں دس دینا، تسی جان دے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی دے بیٹے حسین چوں بیٹا ہے زین العابدین رحمہ اللہ۔ زین العابدین پھر امام باقر دے کی لگے نے؟ دس دیو۔
زین العابدین حضرت علی دے کی لگے جی؟ چلو نہ دسو میں بہ رہی نہ. حضرت علی دے بیٹے حسین تے حضرت حسین دے بیٹے زین العابدین ایڈی سوکھی گل ہے پوتے لگے. تے زین العابدین دے بیٹے امام باقر حضرت علی دے کی لگے؟ پڑ پوتے. اصل تسی شہر چ نہیں دیو نا، تانوں عادت نہیں رہی پوتڑیاں پڑ پوتیاں والے لفظ بولن دیاں. سارے ہن پاپا ہوندے نے نا اس تو پڑ پوتے لگے. ادھر غور کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے اور آپ جو جیڑا بیٹا سی انہاں دا کو بیٹا ہویا قاسم. تے قاسم حضرت ابو بکر دا لگا پوترا. تے قاسم دی بیٹی سی ام فروا حضرت ابو بکر دی پڑپوتی لگی. ادھروں حضرت علی دے پڑپوتے امام باقر. دوہاں دی شادی ہوئی، پیدا ہوئے امام جعفر صادق. اللہ دی قسم امام جعفر صادق فخر کر دے سن کہ میں ابو بکر دی لڑی دا دودھ پیتا ہویا ہے. کون نے؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیغمبر علیہ السلام آؤ اپنے پوریاں تے چند حدیثاں گن لے جاؤ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک باغ وے تشریف فرمانے تے اچانک باغ دا دروازہ لگا باہر دی دیوار تے. دروازہ کھڑکے آئے. میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابی جا کے دروازہ کھول تے جیڑا سامنے آئے انہوں جنت دی بشارت دے دے. میں قربان جاواں. صحابی جا رہے نے تے دل وے خواہش کیے یا اللہ میرا کوئی بھرائی آ جائے، یا اللہ میرا رشتہ دار آ جائے، جنت دی بشارت ملے گی. صحابی فرماندے نے میں بوا کھولیا. کنڈا کھڑکن تو بعد جدوں میں بوا کھولیا فائدہ ہوا ابو بکر. میں ویکھے آیا ابو بکر سن. میں جنت دی بشارت دیتی نبی پاک والوں اور نبی پاک فرمایا کر دے سن ابو بکر کون ہے؟ ان من امن الناس فی صحبتہی ومالی ابی بکر. اور لوگو ابو بکر دے مال دے بارے بھی میرے تے احسان ہے، ابو بکر دی دوستی دا بھی میرے تے احسان ہے. کائنات دے لوگو میں نبی نے ساریاں دے احسان دے بدلے چکا دیتے نے، میں ساریاں دے بدلے دے دیتے نے، لیکن میں ابو بکر دے بدلے نہیں دے سکتا. کون؟ ابو بکر صدیق. ایک دن جناب عمر تے ابو بکر رضی اللہ عنہ مادی چھوٹی جی کسے گل تو تلخی ہو گئی. حضرت ابو بکر نے معذرت کی تھی، حضرت عمر نے معذرت قبول نہ کی تھی. میرے پیغمبر تک گلاں پہنچ گئیاں. آپ نے مسجد نبوی وچ منبر لا لیا. آپ فرماندے نے حل انتم تارکون لی صاحبی. او میرے صحابہ کیا تسی میرے واسطے میرے یار نو معاف کیوں نہیں کر دے؟ حضرت عمر بھی سامنے بیٹھے نے. میرے نبی کتنیاں پیاریاں گلاں کر رہے نے. او میرے صحابہ کیا میرے یار نو میرے واسطے معاف نہیں کر دے؟ جدوں میں مکے وچ اعلان کیتا سی انی رسول اللہ فقلتم کذبتا، او تو جدوں میں کیا سی میں رب دا نبی ہاں تے تساں کیا سی تو جھوٹ بولنا. فقال ابو بکر صدقتا. ابو بکر نے او تو بھی کیا سی سونیا تسی سچ بول دے جے. ابو بکر دی یاری ورگی یاری کو نہیں. اور جتنیاں قربانیاں نبی پاک فرماندے نے ابو بکر نے دیتیاں نے کسے اور نہیں دیتیاں. ساریاں گلاں چھڈو. میرے پیغمبر علیہ السلام
دوپہر دا ویلا میرے پاک نبی علیہ السلام جناب صدیق دے دروازے تے دروازہ کھڑکایا، جی اللہ دے نبی تشریف لے آؤ۔ آپ تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر کہن لگے سونیوں خیر ہوئے، اللہ دے نبی ابو بکر دے کن وچ گلاں کر رہے نے، اے میرے پیارے ابو بکر رب دا آرڈر آ گیا، اسی رات نو نکلنا مکہ و مدینے۔ ابو بکر نے نہیں کیا سونیوں 2 دن دا موقع دے دیو تیاری کر لیں۔ ابو بکر نے نہیں کیا میں اپنا مال کٹھا کر کے رکھ جائیں۔ ابو بکر نے نہیں کیا میرا معاملہ میں کاروباری معاملے سیٹ کر لیں۔ حضرت ابو بکر کی اندے نے میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربانے، میرے واس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ تے جدوں کرو نکلے نے میرے نبی دے پیر سج گئے نے، میرے نبی دے پیر زخمی ہو گئے، تے حضرت ابو بکر نے موڈیاں تے چک لیا۔ آپ کی آندے نے کیوں سوج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے، میں بن جاواں آسواری ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ ابو بکر چک گئے پہاڑی تے چڑھ گئے نے، اگے غار وچ میرے پیغمبر فرماندے نہیں تھے ٹھہر جائیے۔ حضرت ابو بکر نے نہیں کیا اللہ دے نبی داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر کی فرماندے نے ذرا ٹھہرو ونج سرکار پہلے صاف کرے سنگارے، کیوں مینوں جان جناب دی پیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ ایک کھوڈ بند کر دیتی ہے، دوجی کھوڈ دے اگے اپنی ایڑی رکھ دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے اللہ دے پاک نبی تشریف لے آؤ۔ میرے نبی لیٹ جاندے نے، کائنات دے لوگو میں مننا وا نبی پاک مکہ و مدینے گئے، حضرت علی نو اپنے بسرے تے سوایا، بڑیاں عظمتاں بڑیاں شاناں بڑا مقام، میں صدقے جاواں میرے ابو بکر نبی پاک دا بستر بنے ہوئے نے، تے تادی ابو بکر فرمایا کر دے سن 3 راتاں غار دا منظر میری گود نبی دا بستر۔ نبی اللہ تو جزائے خیر توجہ کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں نال نے میرے محبوب علیہ السلام حضرت ابو بکر نو موزی چیز نے ڈنگ مارے ہیں، آپ نو تکلیف ہوئی ہے پر ابو بکر نے قدم نہیں چکیا رضی اللہ عنہ۔ آپ دی شدت درد دی وجہ تو اکھاں چوں آنسو نکلے، گود وچ لیٹے میرے نبی دے چہرے تے ڈگ پیندے نے۔ میرے نبی آنکھوں کھولی، آپ فرماندے نے ابو بکر کی گل ہے۔ حضرت ابو بکر نے دسیا اللہ دے نبی کوئی پاؤں تے موزی چیز لڑ گئی ہے، میں صدقے تے قربان جاواں۔ میرے نبی نے لب لایا ہے اللہ دی قسم ابو بکر دیاں درداں دور۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ابو بکر تو میرے نال اتنا پیار کرنا ہے، تے ابو بکر نے جڑی گل کیتی سونے دے پانی نہ لکھن والی آندے نے ہر مشکل سیر تے چاسا میں تے لگیاں توڑ نباسا، ہر مشکل سر تے چاساں میں تے لگیاں توڑ نباساں، میں صدقے لکھ لکھ واری جے میری نبی پاک علیہ السلام غار چوں باہر نکلے نے۔ صحیح روایت راہ وچ میرے نبی نو ہی بھوک لگ گئی ہے، جناب صدیق نو بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرے ابو بکر کی کر دینے جدوں میرے نبی لیٹ جاندے نے
انج رستے چو لب دینے میرے محبوب واسطے کوئی غذا مل جائے دودھ مل جائے دودھ لے کے میرے محبوب دے سرانے کھڑے نے نبی پاک نو جگہ بھی نہیں رہے اللہ دے نبی دی نیند خراب نہ ہو جائے کون ہے ابو بکر صدیق نے میرے پیغمبر دی آنکھ کھلی ہے تے میرے نبی فرماندے نے اے کی ہے اللہ دے نبی اے بکری دا دودھ دے میرے نبی پیندے نے حضرت ابو بکر فرماندے نے محبوب جی اور پیو پی تسی رہے ہو خوش میں ہو رہا ہوں میرے محبوب نے دودھ پیتا آپ فرماندے نے ابو بکر چلیے توجہ ابو بکر چلیے حضرت ابو بکر فرما سکدے سن اللہ دے نبی تھوڑا تسی آرام کیتا ہے تھوڑا میں نہ کر لاں اللہ دے نبی فرماندے نے چلیے ابو بکر اندے نے لبیک یا رسول اللہ اللہ دے نبی چلو میں نال چل اتنی یاری اتنی محبت اتنی وفائے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سننا ہر موقع تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت اور اے یاری ہے آپ فرماندے نے میں مال دا بدلہ بھی نہیں دے سکتا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا مشہور حدیث اشارہ کر دینا آپ نے فرمایا بھائی مال دی بڑی ضرورت ہے حضرت عمر فرماندے نے میں نیت کی تھی آج جو مرضی ہو جائے آج میں ابو بکر تو اگے نگنے میں مال زیادہ پیش کرنا یہ نیت کر لئی کار گئے تے ادھا سامان لے آئے کس خواہش نال کہ میں ابو بکر تو اگے وڑاں گا جناب صدیق انہوں اللہ دے نبی پوچھ دینے ابو بکر کی لے آئے ہو اللہ دے نبی جو کچھ کارویسی سب کچھ ہی لے عمر فرمان دینے میں نیت کر لئی آج تو بعد ابو بکر نال نیکی دی ریس بھی نہیں کرنی ہے نال میں رالی نہیں سکتا کون جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام مجلس آپ فرمان دینے کیڑا بندہ جھڑا تو آڈے وچ موجود ہے جنہیں آج نفلی روزہ رکھیا حضرت ابو بکر فرمان دینے اللہ دے نبی میں کیڑا بندہ ہے جڑا آج بیمار پرسی کر کے آیا اللہ دے نبی میں کیڑا بندہ ہے جنہیں آج ماڑے بندے نو روٹی کھوائی ہے اللہ دے نبی میں جے کیڑا بندہ ہے جنہیں آج جنازہ پڑے ہیں اللہ دے نبی میں آپ فرماندے نے جدے وچ چارے چیزاں جمع ہو جانا رب انہوں جنت دے دیندہ ہے اور ایک اور حدیث سنو میرے نبی علیہ السلام تشریف فرمایا اس طرح صحابہ گال کر رہے نے جنت دے 8 دروازے نے تے جہنم دے 7 جنت دے 8 دروازے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل وچ ایک شوق پیدا ہویا سوال کیتا آپ فرما رہے سن روزے داران دا دروازہ نمازیان دا دروازہ فلان دروازہ فلان دروازہ حضرت ابو بکر عرض کر دینے حضور کوئی ایسا بھی ہوئے گا جدے واسطے ساری کھول جان آپ نے فرمایا تو ہوئے گا ابو بکر جدے واسطے جنت دے 8 دروازے کھلنگے اور کون ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نبی پاک نے وی تو زیادہ مرتبہ فرمایا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنت وچ جان گے سنو لوگو میں حدیث سنان لگا حدیث پاک دے اندر ہوندہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ
جنہ آج جڑے نوجوان ہون گے جنت وچ انہاں دے سردار حسن و حسین ہون گے فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ جڑیاں جنتی عورتاں نے انہاں دی سردار فاطمہ ہوئے گی۔ اور حدیث سنو آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ جڑے بندے وڈیرے وڈیرے ہو کے فوت ہون گے جدو جنت وچ جان گے انہاں دے سردار جنت وچ عمر اور ابو بکر ہون گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، مالی اعتبار نال، نبی پاک نال وفا دے اعتبار نال، نیکی دے اعتبار نال، علم دے اعتبار نال، تقوی دے اعتبار نال، اور پھر کیا شان ہے جنہ دی شان اور جنہ دی صداقت اندر قرآن آئے۔ آخری بات تے گل ختم۔ آپ فرماندے نے دو ویلے بڑے اوکھے آگے سن، دو ٹائم لوکاں اندر مشہور سی نا کہ ابو بکر صدیق نے دو ٹائم بڑے اوکھے آگے سن۔ ایک وقت ہو جدو مکہ و مدینے جا رہے سا ہجرت، نبی پاک علیہ السلام میرے نال نے تے راہ چ بندہ مل پیا، کہنے لگا ابو بکر تیرے نال کون ہے؟ جے میں غلط بیانی کراں تے مقام صداقت نو فرق ہوندا ہے، جے میں نبی پاک دا نام لواں تے آپ دی جان نو خطرہ ہے۔ میں بڑی مشکل چ پھس گیا تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرما دیتا، رجل یہدنی الی السبیل، یہ تے بندہ منو راہ وکھان والا ہے۔ انہیں سمجھیا کوئی راہ وکھان والا عام بندہ تے غلام ہے، لیکن ابو بکر کہہ رہے نے یہ تے او بندہ ہے جڑا منو جنت دا راہ وکھان دیا ہے۔ تے دوجی مشکل کدوں پیش آئی، ایک یہودی عالم بیٹھا سی تے اپنے شاگرداں نو واز کر رہا سی، تے واز کر دیاں دس دیاں سمجھان دیاں ایک آیت سامنے آ گئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیڑا بندہ ہے جو اللہ نو قرض حسنا دے۔ ہن یہودی عالم کی کہہ رہا، اللہ قرض حسنا مانگدا ہے، یہ دا مطلب ہے اللہ فقیر ہے تے اسی غنی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نو غصہ آ گیا، انہاں تھپڑ مار دیتا۔ جدو تھپڑ ماریا تے یہودی شروع دے ہی بڑے سیانے ہوندے نے، تیز تراز۔ یہودی نے سمجھیا کہ میں اپنی کسی مجلس گل کرانگا فائدہ کو نہیں ہونا، نبی پاک علیہ السلام دے کول چلا گیا کہ میرے نال غلط ہویا، زیادتی ہوئی ہے، میرا کام دا کیس دا فیصلہ کیتا جائے۔ دسیا کہ منو ابو بکر نے نجائز تھپڑ ماریا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا گیا۔ جدو نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیتا نا کہ ابو بکر تو تھپڑ ماریا سی، جناب صدیق فرماندے نے جی اللہ دے نبی ماریا ہے۔ آپ پوچھ دے نے کیوں؟ اللہ دے نبی نے اللہ دی گستاخی کیتی ہے، بے ادبی کیتی ہے۔ یہ کہہ رہا سی اللہ فقیر ہے اسی غنی ہے۔ یہودی کولوں آندا میں قسم دینا انج گل ہوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو دعویٰ کیتا ہے تیرے کول گواہ ہے نے؟ انہیں کہا بالکل ہے نے۔ دو شاگرد بلا لے، انہیں آ کے قسم دے دیتی، گواہی دے دیتی کہ ساڈے استاد نے یہ گل نہیں کیتی، ابو بکر نے نجائز تھپڑ مارے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر تھپڑ تسی ماریا ہے،
تسی اقرار کیتا ہے، جیڑی وجہ تسی دس رہے ہو وہ وجہ مان نہیں رہے، انہاں گواہ لیا دیتے نے، یا کوئی شہادت پیش کرو یا بدلے وچ تھپڑ کھانو تیار ہو جاؤ۔ معاملے دی نزاکت تے غور کریا جائے۔ حضرت ابو بکر بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی اتھے میں کلہ ساں تے ہن میرے بارے کون دسے گا؟ اس طرح نبی پاک تشریف فرما، آپ نو غنودگی ہون لگ پئی، متھے تے پسینہ آ گیا، میرے نبی مسکران لگ پئے، صدقے جاواں میرے محبوب مسکران دے رہو، مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا ہنے جبریل آئے تے جنہ کے دسیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے میرے محبوب جی، ابو بکر نو تھپڑ نہ مروایو، ابو بکر دی گواہی میں دینا، میں گواہی کیوں دینا؟ انہیں غلط ترجمہ کیتا ہے، انہیں کیا سی رب فقیر تے اسی غنی۔ ابو بکر صدیق ہے، تے ابو بکر نو تھپڑ نہیں لگنا چاہیے دا، قرآن نے ثابت کیتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ اللہ سانو ساریاں حضرت صدیق اکبر جیسا ایمان بناؤن دی توفیق عطا فرمائے، اونا جیسی اللہ تے او دے رسول نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یا زندہ صحبت باقی میرا بالکل او ذاتی پروگرام ہے، ایتھے بزرگ نے یزدانی صاحب اونا مینوں حکم کیتا، میں چاہندا سی کہ نیکسٹ ہفتے والے دن رکھ لو، اونا دا اصرار سی کہ آج جی ساڑھے برادر نے حافظ محمد ابو سفیان سلفی صاحب موڑ امن آباد انہوں دی اہل حدیث کانفرنس ہے ماشاءاللہ، تو میں اتھے ہی ایک میزبان دی حیثیت نال ہونا، تو میں انہوں نے وعدہ کیتا سی کہ انشاءاللہ درس تھوڑا مختصر ہوئے گا، پھر میں انشاءاللہ اتھے جاواں گا۔ اللہ پاک جو سنایا اپنی رحمت نال مقبول و منظور فرمائے، اور میرے برادرم بڑے پیارے اور علم و عمل چ بڑے میرے تو حضرت مولانا محمد طیب محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ انہ دے علم و عمل چ برکت فرمائے، اور اللہ انہ دی تحریر اندر اور قرآن و حدیث کے مطابق جو لکھ رہے ہیں اللہ برکات نصیب فرمائے۔ مولانا بزرگ نے انہ دی مسجد وچ آنا، انہ دے پاس بیٹھ کے کچھ بیان کرنا میں طالب علم سے بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ دا آنا جانا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ عام طور تے ایسا ہوتا ہے کہ مجمع چو کوئی بھائی کسے مجبوری نال کہہ دیندہ ہے کہ میں اس لحاظ نال پریشان ہاں، دعا کرنا۔ میرے سسر نے ایتھے تواڈے قریب ہی نے، بڑے زیادہ علیل نے، تو محبت نال انہاں واسطے دعا کر دیو۔ میرے چاچو نے وہ بھی ہسپتال داخل رہے نے، بڑی پریشانی ہے، دو بھی بزرگ انتہائی بیمار نے، اور بھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے، تو آپ احباب میری ریکویسٹ سے دعا کرو، اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے، دیگر واسطے بھی دعا ہو جائے گی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضنا ومرض المسلمين. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے در میں بیٹھے ہیں، اللہ تیرے دیے ہاتھ پھیلائے، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہماری اولاد کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما، علماء حق کو معاف فرما، الہ العالمین جتنے تیرے بندے بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرما، یا اللہ مکمل شفا عطا فرما، اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض دور فرما، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، الہ العالمین اپنے اس گھر کو رہتی دنیا تک آباد فرما، اس کے درس میں، اس کے ترجمہ کلاس میں اللہ جو یہاں کلاسز ہوتی ہیں، جمعہ ہوتا ہے، اللہ اس کی رونق میں اضافہ فرما، الہ العالمین جو تیرے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما، اللہ ان کے مال جان کی حفاظت فرما، علماء دین کی محنتیں قبول فرما، الہ العالمین جو میرے بھائی پروگرام کرواتے ہیں اللہ تو اپنی رحمت سے ان کے مال جان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مال جان میں اضافہ فرما، جتنے تیرے بندے بندیاں بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ ہمیں دین سے سچی محبت نصیب فرما، قرآن سے پکا پیار نصیب فرما، جو بیان کیا ہے اور جو اس میں میری طرف سے کمی ہو گئی اللہ اس کو معاف فرما، یا اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرما، جس طرح ہم ادھر کٹھے ہیں اللہ ہمیں مسجد الحرام میں اکٹھا فرما، اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا فرما، الہ العالمین تو خیر و برکت کا نزول فرما، یا اللہ ہم تیری رحمت کے متلاشی ہیں، اللہ ہم پہ اپنی رحمتیں فرما، اللہ ہمیں برکتوں سے نواز دے، اللہ تو اپنا خاص فضل اور کرم فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.